بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حکیم اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے ایک اور اہم معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں جس کو ہم اپنے گھروں میں عام استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کے فوائد کے بارے میں کم جانتے ہیں۔ تو آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں تک اس چیز کے اہم اور معلوماتی جو فوائد ہیں آپ تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر لونگ کے بارے میں معلومات آپ کو دیں گے کہ اس کے جو فوائد وغیرہ کیا ہیں اور اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے جو مقدار خوراک کیا ہے، کن چیزوں میں فائدہ دینے والی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو آج بتائیں گے۔ تو اس کے مختلف زبانوں میں نام جان لیتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو کرنفل کہتے ہیں، گجراتی میں اس کو زرنگ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کلوو کہتے ہیں۔ ماہیت اور شناخت کی طرف آپ کو لے کے چلوں تو یہ ایک سدا بہار پودا ہوتا ہے۔ لونگ جو ہے یہ درخت لونگ کی خشک شدہ کلیاں ہوتی ہیں اور یہ سرخ سیاہی مائل ہوتی ہیں، اور اوپر کی طرف دندانے ہوتے ہیں جو ایک پھول کی صورت میں ہوتے ہیں، اور دراصل یہ پھول کی پنکھڑیوں میں ہوتے ہیں، اور پنجے کی طرف اس کے ایک لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے۔ مزہ اس کا تیز، خوشبودار اور تلخ ہوتا ہے۔ بو اس کی تیز ہوتی ہے اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اسی طرح لونگ کا جو ہے تیل نکالا جاتا ہے، تیل بنایا جاتا ہے، جو کہ مارکیٹ میں روغنے لونگ کے نام سے مشہور ہے۔ مزاج کے لحاظ سے اس کی بات کریں تو یہ تیسرے درجے میں گرم ہے اور تیسرے ہی درجے میں خشک ہوتا ہے۔ فوائد کی طرف اب چلتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں سر سے لے کر پاؤں تک تقریباً ایسی ایک سمجھ لیں کہ قدرت کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو دماغ کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں تو یہ مقوی دماغ ہونے کی وجہ سے دماغ کو طاقت دیتی ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے۔ سر کے لحاظ سے بتاؤں تو سر میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے تیل کو سے مالش کی جائے تو بہت آرام ملتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر بھی بہت فائدہ رکھتی ہے۔ یہ مسوڑوں کو مضبوط کرنے میں یہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لعاب دہن ہے، اس کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں لونگ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امیون سسٹم کو مضبوط کرنے میں لونگ ایک اہم خاصیت رکھتی ہے۔ جگر کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے اور جگر کو زہریلی مادوں سے پاک کرنے کے لیے لونگ بہت مفید ہے۔ ہاضمے کے لحاظ سے اب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہاضمے کو ٹھیک کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ پیٹ کو پھولنے نہیں دیتی، گیس نہیں ہونے دیتی، اسی طرح یہ اپارا نہیں ہونے دیتی، قبض نہیں ہونے دیتی ہے، اور کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں یہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے، اور کھانا بآسانی ہضم ہوتا ہے ہمیں۔ مقوی باہ ہونے کی وجہ سے یہ قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔ مردوں کے لحاظ سے بتاؤں تو یہ مقوی باہ ہونے کی وجہ سے باہ کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد میں اور گھٹنوں کے درد ہو گیا اس کے اندر یہ ایک اہم رول ادا کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ اس کا استعمال رکھیں گے تو آپ میں جو جوڑوں کے درد کی شکایت ہے، گھٹنوں کے درد کی شکایت ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کھانے کے طور پہ بھی اور لوگن کے طور پہ بھی۔ یعنی مالش کرنے، جب مالش بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی، اور کھا بھی سکتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں یہ آپ کے جوڑوں کے درد وغیرہ میں بہت فائدہ مند ہوگا۔ پھیپڑوں کے اندر بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پھیپڑے کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے اندر یہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ شوگر کے لحاظ سے لونگ جو سا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کو شوگر جیسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ شوگر ہو بھی گئی ہے تو آپ پھر بھی اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کے جو لبے کو طاقت دے گی اور خون کے اندر شوگر لیول کو بڑھنے نہیں دے گی، کنٹرول رکھے گی۔ کینسر جیسے موذی مرض کو آپ کے جسم میں پیدا نہیں ہونے دیتی۔ یہ تھے اس کے فوائد۔ اب استعمال کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا۔ سب سے پہلے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 لونگ روزانہ منہ میں رکھ کے چوسنی ہے۔ چوسنے کے بعد جب بالکل نرم ہو جائے تو چبا کے کھا لیں۔ تو جتنے بھی آپ کو فوائد بتائیں انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اس کا استعمال اس طرح ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ جیسے دانت وغیرہ کا آپ کا درد ہے، مسوڑوں کا درد ہے، تو اس کو وہاں پہ آپ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد آپ کلی کر سکتے ہیں، یا پھر جب پیسٹ سے دانت صاف کرنے لگیں تو آپ جب برش کے اوپر پیسٹ لگائیں تو ساتھ اس پاؤڈر کو لگا لیں، اس سے دانت صاف کریں، انشاءاللہ آپ پھر رزلٹ بھی دیکھیں گے اس کا۔ اسی طرح اسی پاؤڈر کو یا لونگ ثابت کو منہ کے اندر رکھ کے آپ چوسیں گے تو جو منہ کی بدبو ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ختم ہوگی، اور آپ کے
منہ سے ایک خوشگوار مہک پیدا ہوگی۔ یہ تو ہو گئے اس کے ثابت کے اور پاؤڈر بنا کے استعمال۔ ایک استعمال اس کا ہوتا ہے روغن کی صورت میں، تیل کی صورت میں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو فوائد میں بتایا تھا سر درد کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کا اگر سر درد کے کسی کو شکایت ہے تو آپ لوگ روغن لونگ کو ماتھے کے اوپر مالش کریں۔ مالش کرنے کے بعد تھوڑی دیر بستر کے اوپر لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر کے آرام کریں، انشاءاللہ آپ کو درد میں فاقہ ملے۔ اسی طرح جوڑوں اور گھٹنوں کے جو درد وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ اس کو ویسے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ تیل سے مالش کریں، انشاءاللہ آپ کو فاقہ ہوگا۔ اسی طرح سردیوں کا جو درد ہوتا ہے تو اس کا استعمال کیا جائے، اس کے تیل کی مالش کی جائے تو وہاں پہ بھی راحت ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تھے اس کے استعمال۔ اور ایک استعمال اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے تیلے بھی بنائے جاتے ہیں لونگ سے، جو کہ مرد حضرات کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات کے بارے میں اب اس کا استعمال بتاؤں تو آپ نے ایک تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ لونگ اور اکرکرا کو پسوا لیں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو مقوی باہ وغیرہ میں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو تیلوں کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ تیلے عضو خاص پر استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ایک اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر لونگ آ جائے تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ دیتی ہے وہ بھی۔ سالن وغیرہ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ذائقہ بھی آ جائے اور دوسرا اس کا فائدہ بھی ہو کھانے کا۔ اکثر لوگ اس کو سالن وغیرہ کھانے وغیرہ سے الگ کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو استعمال کیا کریں، بہت فائدہ ہوگا اس میں۔ نفع خاص کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ مقوی باہ ہوتی ہے، ریح کو توڑنے والی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ یہ ہاضمے میں فائدہ کرنے والی ہے، اور یہ ورم وغیرہ کو تحلیل کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کی مقدار جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے زیادہ اگر اس کا استعمال کریں گے تو پھر گردوں کے لیے جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مقدار خوراک میں اب آپ کو بتاتا چلوں تو یہ 2 سے 3 ماشا اس کی مقدار خوراک ہے، یعنی 2 گرام سے 3 گرام تک، اور روغن کی صورت میں 2 سے 3 قطرے اس کا آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ بدل آپ کو بتاؤں تو اس کا جو متبادل ہوتا ہے وہ دار چینی ہوتا ہے اور فرج مشک ہوتا ہے، یہ اس کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دواخانہ کی مرکب ادویات میں اب آپ کو بتاتا چلوں تو جوارش جالینوس میں اس کا استعمال ہے، اور اسی کے ساتھ دواخانہ حکیم اجمل خان کے جو تیلے ہیں اس کے اندر اس کا استعمال جن تیلوں میں ہوا ہے وہ تیلا مقوی نام سے مشہور ہے، تیلا مسمن کے نام سے مشہور ہے، اور تیلا خاص نمبر 1 میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج لونگ کی اہم معلومات آپ تک پہنچائی ہم نے، آپ اس کا استعمال خود بھی کریں اور اس معلوماتی پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ اپنی لائف کے اندر اس کو لے کر آئیں تاکہ وہ ایک اچھی لائف گزار سکیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو مرکب ادویات بتائیں دواخانے کی، یہ اپنے گھر تک منگوانے کے لیے یا اس سے اچھی جو آپ کی صحت کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ فائدہ کریں گی، حکیم صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے بھی ہماری جو نمبر ہیں یا ہماری ویب سائٹ وغیرہ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھی رہنمائی بھی مل سکے اور آپ ایک اچھا فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اہم معلومات دیتا چلوں کہ آپ لونگ ہو گئی یا اور جو جڑی بوٹیاں ہیں صاف ستھری حالت میں بالکل صاف شفاف اپنے گھر تک بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ اجمل ہربس پہ جا کے آرڈر دیں اور جڑی بوٹیاں اپنے گھر تک بآسانی منگوائیں۔ تو یہ آج کا جو ایک اہم معلوماتی پروگرام آپ تک ہم نے پہنچا دیا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اس طرح کے جو معلوماتی پروگرام آگے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ تو ہمارے جو نئے سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آج کے اس معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔